اس وقت کراچی کی مزدور لیڈرشپ، محنت کشوں کی جو لیڈرشپ ہے، اور کم از کم یہ 30-40 مقامات سے جو بڑی بڑی یونینز ہیں اس کے نمائندے یہاں پر موجود ہیں، اور ان سب نے آج کے اس دھرنے میں شرکت کا بھی اعلان کیا ہے. جس طرح بھی خالد خان صاحب جو ان کے صدر ہیں نیشنل لیبر فیڈریشن کے، اور ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں مزدور تحریکوں میں، انہوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے، قربانیاں دی ہیں، اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو ایسے ہی نہیں ہیں بلکہ ایک عوام سے اور مزدوروں سے اور محنت کشوں سے جو ہے بہترین رابطہ رکھنے والے لوگ ہیں. جب یہ لوگ یہاں پر آ کر اگر اپنی حمایت کا اعلان کر رہے ہیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت کتنی بے چینی پائی جاتی ہے پورے شہر میں کے الیکٹرک کے حوالے سے، کہ جنہوں نے لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ سے ہماری زندگی عذاب کی ہوئی ہے. ہم ابھی 4 بجے انشاءاللہ نرسری پر شارع فیصل پر دھرنا دینے جا رہے ہیں، اور میں اس موقع پہ یہ ضرور کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح میں نے آج صبح کی گفتگو میں میڈیا کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ جو اس وقت کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کے الیکٹرک کو مزید نوازا جائے گا، ان کو مزید گیس فراہم کر دی جائے گی، ان کو مزید آئل فراہم کر دیا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا ہم نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا. اور یہ لوڈ شیڈنگ صرف ان جگہوں سے کچھ کم ہو جائے گی کہ جہاں پر پہلے ہی نہیں ہوتی تھی، اور ان دنوں میں اضافی شروع کر دی گئی تھی لوڈ مینجمنٹ کے نام پر. جو شہر کی بڑی لوڈ شیڈنگ ہے، جہاں 7.5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، وہ اسی طرح سے موجود رہے گی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور آپ کل اس کو دیکھ لیجئے گا. اسی طرح سے اصل تو بات یہ ہونی چاہیے تھی کہ الیکٹرک کے ساتھ کہ بھائی تمہارے پلانٹ پورے کیوں نہیں چلتے، ان کو جتنا بھی آئل آپ دے دیں اور جتنی بھی گیس آپ فراہم کر دیں، اول تو یہ پھر آئل کے اوپر پورے پلانٹ نہیں چلائیں گے اس لیے کہ پیسے بچاتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ان کو گیس بھی فراہم کر دی جائے تو ان کا سسٹم اس قابل نہیں ہے کہ اس گرمی کے اندر یہ چل سکے. اور بارشوں میں آپ کو پتہ ہے کہ جو اموات ہو رہی ہیں وہ اس وجہ سے نہیں ہو رہی ہیں کہ آئل نہیں ملا یا گیس نہیں ملی. جو لوگ مر رہے ہیں وہ اس لیے مر رہے ہیں کہ انہوں نے پیسے نہیں لگائے ہیں اور خراب اور جو ہے وہ پورا اپنا سسٹم بنا کر رکھ دیا ہے. ہم ٹیکنیکل لوگوں سے بھی جو ہے وہ بالکل رابطے میں ہیں، اور خود کئی کے لوگ جو ہمارے رابطے میں ہیں اور جو خود پریشان حال ہے وہاں کا عملہ، اس لیے کہ بالکل اس طرح سے کام لیتے ہیں کہ کوئی 8 گھنٹے کی تو کوئی ڈیوٹی کا تصور نہیں ہے، 12-12 14-14 15-15 گھنٹے کام لیا جاتا ہے انجینئر سے، اسٹاف سے، اور ان کو جو ہے وہ مراحت حاصل اس طرح سے نہیں ہے. ایک ساہوکار آرگنائزیشن کے طور پر یہ کے الیکٹرک کام کر رہا ہے اس وقت، جو ابراج گروپ کے تحت چل رہا ہے. تو وہ ان سے میں پتہ چلتا ہے کہ کتنا خراب سسٹم انہوں نے ارتھنگ کا یا گراؤنڈنگ کا کیا ہوا ہے، اور خود ان کے فیڈرز کا نظام اتنا تلپٹ ہے کہ اتنی شدید گرمی میں جب لوگوں کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں بارش عطا کرے، تو کراچی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر بارش ہو گئی تو کیا ہوگا، پتہ نہیں کہاں کہاں لوگ جو ہیں وہ کھمبوں سے چپکے ہوئے نظر آئیں گے. تو اس بدترین عذاب میں مبتلا کرنے والے کے الیکٹرک کو وفاقی حکومت اور پی ٹی آئی کے ایم این اے ایم پی اے اور پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت اور ایم کیو ایم جو ان کی اتحادی ہے، اس پر جشن منائیں گے کہ ہم نے معاہدہ کر لیا، ان کو آئل مل جائے گا اور لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی ہے. لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے. اگر پی ٹی آئی اتنی ہی مخلص ہے تو فوری طور پر اس بات کا اعلان کریں کہ 2 روپے 89 پیسے کا جو اضافہ عمران خان نے کیا ہے، کراچی دشمنی کی ہے عمران خان نے، اس بدترین صورتحال میں جب پہلی اوور بلنگ ہو رہی ہے 2 روپے 89 پیسے پر یونٹ کا اضافہ کیا ہے، یہ آج واپس لے لیں. اس میں ان کو کیا شرم ہے؟ یہ نہیں لیں گے، اس لیے کہ یہ ان کے ساتھ ان کا حساب کتاب بندھا ہوا ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب جب جس طرح میں نے آپ لوگوں سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ 3-4 دن کی کارروائی ہے، اس 3-4 دن کی کارروائی میں جو ایس او پی بنی ہوئی ہے پچھلے کئی سال سے، کہ جو بھی حکمران وقت ہوتا ہے اور حکومتی پارٹیاں ہوتی ہیں، جب لوڈ شیڈنگ بڑھتی ہے تو احتجاج شروع کرتی ہیں، اور احتجاج بھی جینوئن نہیں کرتے، 8-10-15 لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹی وی پہ خبریں چلوانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر کے الیکٹرک سے مکمکا ہوتا ہے، اور ہمارے ہی جو وسائل ہیں وہ کے الیکٹرک ایک پرائیویٹ کمپنی کو مزید فراہم کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں دیکھو ہم نے مسئلہ حل کر دیا. مسئلہ حل نہیں ہوا، اوور بلنگ کا مسئلہ حل نہیں ہوا، کلو بیک کے پیسے ہمیں واپس نہیں کیے گئے جو 20-25 ارب روپے بن چکے ہیں. یہ جماعت اسلامی کے دھرنے ہیں جس نے میٹر رینٹ جو ہے ان کا بند کروایا ہے. یہ جماعت اسلامی کی جد و جہد ہے جو ڈبل بینک چارجز آپ سے وصول کیے جا رہے تھے وہ ختم ہوئے ہیں. یہ جماعت اسلامی کی جد و جہد ہے کہ 3 سال تک ٹیرف کو روک کر ہم نے رکھا، اور اب ظاہر ساری حکومتیں لگ کر ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں. تو پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم عوام کے ساتھ دھرنے دے کر اور احتجاج کر کے اور ساتھ ساتھ عدالتی کارروائی کر کے اس مسئلے کو روکیں گے. اس لیے میں اہلیان کراچی سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ وہ ہمارے دھرنے میں شریک ہوں. جس طرح ان مزدوروں کے اندر جوش اور جذبہ ہے، ان کے رہنما یہاں موجود ہیں. صبح تاجروں کی تنظیموں نے حمایت کا اعلان کیا ہے، چیمبر آف کامرس سے انشاءاللہ نمائندگی ہوگی، فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس جو پورے پاکستان کا تاجروں کا
سب سے بڑا ادارہ ہے، وہ انشاءاللہ شریک ہوں گے. وکلاء سے ہماری بات ہوئی ہے، طلباء اس میں آئیں گے. علماء کرام، مفتی منیب صاحب نے مجھے فون کر کے رابطہ کیا، دارالعلوم کراچی سے فون آیا اور انہوں نے اس ساری صورتحال پہ تشویش کا اظہار کیا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی اس وقت تمام طبقہ فکر کی نمائندہ جماعت بن کر سامنے کھڑی ہے، اور کے الیکٹرک جو کہ وفاقی اور صوبائی حکومت کی ذیلی تنظیم کے طور پر، ذیلی ادارے کے طور پر کام کر رہا ہے. ایک پرائیویٹ ادارہ ہے، اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے اور عوام کو جو ہے وہ دھوکہ دیا جا رہا ہے. تو اب جماعت کھڑی ہوئی ہے اور جماعت اسلامی نے دھرنے کا جو اعلان کیا ہے، آج ہم شروع کریں گے دھرنا انشاءاللہ. اب میں میڈیا سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح آپ عوام کے اس مسئلے کو بہت بڑا رسک لے کر، ہمیں معلوم ہے کہ میڈیا کے اوپر، ان کے مالکان کے اوپر بھی دباؤ ہوتا ہے کہ اشتہارات بند کرنے کی بات کیا الیکٹرک کرتا ہے، لیکن میں ان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ کے حالات ظاہر ہے کہ اسی لیے خراب ہیں کہ یہ مافیائیں جو ہیں وہ پورے میڈیا کو بھی کنٹرول کرتی ہیں. ان مافیاؤں سے جب تک جان نہیں چھوٹے گی تو میڈیا بھی آزاد نہیں ہوگا اور جو ہے ہمارے حالات بھی نہیں سدھریں گے. میں اس موقع پر خاص طور پر خالد خان صاحب اور NLF جو جد و جہد کر رہی ہے مزدوروں کے مسائل کے حل کے لیے، ہم ان قریب انشاءاللہ یہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ ایک پیش کرنے والے ہیں، اس چارٹر آف ڈیمانڈ کے حوالے سے ایک بڑا کنونشن کریں گے. اس وقت پاکستان کے مزدوروں کی جو صورتحال ہے، خاص طور پر شہر کراچی میں سب سے زیادہ محنت کش لیبر ہے جو یہاں کام کرتی ہے، ٹھیکیداری نظام کے تحت کام ہو رہا ہے. یہ ایک پورا سبجیکٹ ہے جو ظاہر آج کا موضوع نہیں ہے، لیکن ہم اس پر پوری بات بھی کریں گے اور جماعت اسلامی انشاءاللہ ان مزدوروں کی بھی نمایاں آواز بن کر سامنے آئے گی اور ان کے مسائل کے حل کی بھی جد و جہد کرے گی. ان کی آمد کا شکریہ، حمایت کا شکریہ. انشاءاللہ اب آپ لوگوں سے دھرنے میں ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ.